سے کہیں جانا ہے، آج انشاءاللہ کچھ جلدی ختم کر دیں گے۔ آج مجلس میں پھر موجود بھائی اسماعیل ہیں شبیر چچا؟ آج مجلس میں پھر موجود بھائی اسماعیل ہے، دیکھ کے ان کو چہرے پہ ہمارے آیا اسماعیل ہے۔ انگلش والا۔ بہرحال اسماعیل بھائی بھی نہیں تھے، ہمارے ہاشم بھائی بھی نہیں، تو ذرا میں بتا دوں کہ گفتگو آج کی مجلس میں کیا چل رہی ہے۔ جناب منور رانا، ان کا ابھی ماضی قریب میں انتقال ہوا۔ مرحوم کا تعلق سید خاندان سے تھا اور ماں کے تعلق سے انہوں نے بہترین کلام لکھا اور وہ کتاب کئی زبانوں میں چھپی، اور کتاب کا نام ہی ہے ماں۔ اور ان سے خود میں نے سنا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جس وقت انہوں نے یہ بات کہی تب تک وہ کتاب کہ جس کا نام ماں تھا اور اس میں ماں کے تعلق سے انہوں نے منظوم کلام جمع کیا تھا، 15 لاکھ کاپیز بک چکی تھی۔ اور آگے انہوں نے یہ فرمایا کہ کتنے لوگوں نے ان کو آ کر بتایا کہ ہم ماں کا مقام اور جو مرتبہ ہے اس سے ناواقف تھے، غفلت میں تھے، واقف تھے لیکن غفلت میں تھے۔ تو آپ نے جو کچھ ماں کے تعلق سے لکھا اس کو پڑھ کر ہم نے ماں کے ساتھ جس طرح پیش آنا چاہیے اس طرح ان کے ساتھ پیش آنا شروع کر دیا۔ تو اسی تعلق سے ہفتے میں ایک مرتبہ ماں کے تعلق سے ہم کچھ گفتگو کر رہے ہیں، تو آج بھی کچھ باتیں ماں ہی کے تعلق سے آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے۔ اور آئندہ کل سے انشاءاللہ ہفتے میں ایک دن، اور بعد میں پھر جب رمضان المبارک قریب آئے گا تو ہفتے کے تینوں دن رمضان المبارک کے تعلق سے کچھ باتیں انشاءاللہ ہم کہیں گے، سنیں گے، اور سلسلے کا کل سے آغاز کریں گے۔ لکھنے والے نے لکھا ہے ماں کے تعلق سے، یہ مائیں جو ہوتی ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ یہ مائیں جو ہوتی ہیں بہت دل کے پاس ہوتی ہے۔ یہ مائیں جو ہوتی ہے بہت دل کے پاس ہوتی ہے، پیار اور محبت میں بے مثال ہوتی ہے۔ چوٹ لگے جو اولاد کو، چوٹ لگے جو اولاد کو، تو تکلیف سے یہ بے حال ہوتی ہے۔ پھر انہوں نے کلام کو وہیں سے شروع کیا جہاں سے میں نے آپ کو سنانا شروع کیا کہ یہ مائیں جو ہوتی ہے بہت خاص ہوتی ہے۔ یہ مائیں جو ہوتی ہے بہت خاص ہوتی ہے، اولاد کے ہر دم پاس ہوتی ہے۔ یہ مائیں جو ہوتی ہیں بہت خاص ہوتی ہیں، اولاد کے ہر دم پاس ہوتی ہے۔ کر لو خدمت ماں باپ کی، کر لو خدمت ماں باپ کی، جنت کی چابی ان کے پاس ہوتی ہے۔ ہاں، کتنا پیارا جملہ لکھا ہے کہ جنت کی چابی ان کے پاس ہوتی ہے۔ اللہ کی توفیق سے بندے نے بھی کچھ لکھا ہے تو پہلے وہ سن لیجئے۔ ماں کی شان میں کیا لکھوں، ماں کی شان میں کیا لکھوں،
لفظ بھی ملتے نہیں، ماں کی شان میں کیا لکھوں لفظ بھی ملتے نہیں، وہ جو نہ مسکرائے، وہ جو نہ مسکرائے تو چمن میں پھول بھی کھلتے نہیں، وہ جو نہ مسکرائے تو چمن میں پھول بھی کھلتے نہیں، میرے کام میں اس وقت تک برکت نہیں ہوتی، میرے کام میں اس وقت تک برکت نہیں ہوتی، جب تک دعا میں ماں کے ہاتھ اٹھتے نہیں، جب تک دعا میں ماں کے ہاتھ اٹھتے نہیں، وہ جو کبھی سخت بول دے تو سن لو، وہ جو کبھی سخت بول دے تو سن لو، یہ وہ ہستی ہے جن سے کبھی روٹھتے نہیں، یہ وہ ہستی ہے جن سے کبھی روٹھتے نہیں، والدین کے وجود کو غنیمت سمجھو، والدین کے وجود کو غنیمت سمجھو، یہ جو چل دیتے ہیں تو پھر کبھی ملتے نہیں، یہ جو چل دیتے ہیں تو پھر کبھی ملتے نہیں، ماں کی شان میں کیا لکھوں سلام، لفظ بھی ملتے نہیں، وہ جو نہ مسکرائے تو چمن میں پھول بھی کھلتے نہیں۔ منور رانا نے ماں کے تعلق سے جو لکھا تو میں تھوڑا تھوڑا آپ کو سنا رہا ہوں ہر مجلس میں ہفتے میں ایک دن۔ پوچھنے والے نے ان سے پوچھا، یہ میں نے آپ کو ہر مجلس میں سنایا ہے، آج پھر سناتا ہوں چونکہ مجھے بہت پسند ہے، کہ آپ کی اتنی عمر ہو گئی، 40 سال جب ہو جاتے ہیں آدمی کے تو پھر આપણે તો સિદ્દીકભાઈ શું કહે હવે અરે બોલો અગાડી ઉતરતા દાડા નહીં ઉતરતા પાણી હા ઉતરતા પાણી અથવા કહેવાવાળા કહે કે ઉતરતું લોહી કે હવે ઉતરતું લોહી 40 પછી تو عام طور پر ہمارے حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دلیوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ عام طور پر ایسا ہوتا ہے 40 سال کے بعد کہ میٹھو کھاتے ہیں تو شوگر بڑھ جاتی ہے، میٹھو یعنی ہاں سویٹ، یہاں میٹھو سے مراد کہ میٹھو کھاتے ہیں تو شوگر بڑھ جاتی ہے، اور میٹھو کھاتے ہیں تو پریشر بڑھ جاتا ہے، نمک سولٹ، ہاں کہ میٹھا کھاتے ہیں تو شوگر بڑھ جاتی ہے اور میٹھو کھاتے ہیں تو پریشر بڑھ جاتا ہے۔ اور پھر حضرت فرماتے تھے کہ دھیرے دھیرے 40 سال کے بعد کیا ہونا شروع ہوتا ہے ذاکر بھائی، کہ کانپور میں ہڑتال، ناگپور میں سیلاب تو سمجھ رہے ہو حشیم بھائی کیا فرمایا کہ کان یعنی سنوائی برابر بھی سنائی نہیں دیتا، کہ کانپور میں ہڑتال اور ناگپور میں سیلاب، کہ ناک بہتی رہتی ہے، اور بایرش قوت گویائی یہ ساتھ نہیں دیتی، اور قوت اور دانت یہ بھی کیا ہوتے ہیں، گرنے لگتے ہیں، ہے نا، ہاں دانت گرنے لگتے ہیں۔ اور حضرت مولانا بلال صاحب باوا دامت برکاتہم العالیہ آپ جانتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ 40 سال کے بعد پھر بدن میں چاندی بھی بڑھنے لگتی ہے۔ چاندی جانتے ہو، سفیدی ہے،
ہاں وہ بالکل جو خالص پیور جو چاندی ہوتی ہے، سلور، تو کہاں کہ چاندی بھی ہاں وہ بڑھنے لگتی ہے، چاندی بھی جو ہے وہ آنے لگتی ہے۔ بہرحال تو یہی حال ہوتا ہے، اور پھر آنکھوں پہ کیا لگ جاتا ہے؟ چشمہ بھی لگ جاتا ہے۔ تو منور رانا سے کسی نے پوچھا کہ آپ کی عمر تو 40 سال سے اوپر ہو گئی ہے، لیکن اب تک آپ کو آنکھوں سے بالکل صحیح طرح نظر آتا ہے، ابھی تک آپ نے چشمہ نہیں لگایا، آپ کی آنکھوں پہ عینک نہیں ہے۔ میرے استاد مرحوم، اللہ تعالیٰ مرحوم کو غری کے رحمت کرے، حضرت مولانا، جس سے میری مراد ہے حضرت مولانا مفتی محمد امین صاحب مفتی محمد امین صاحب اورنگ آبادی نور اللہ مرقدہ، میں نے ان سے تراج میں مفتاح العلوم میں چودھری صاحب پڑھا تھا، تو ہمارا ایک ساتھی جمعرات تک اس کی آنکھوں پہ چشمہ نہیں تھا، عینک نہیں لگی تھی، گھر گیا، چھٹی ہوتی ہے جمعرات کو، اب واپس سنیچر کو جب درسگاہ میں حاضر ہوا تو شبیر چچا ان کی آنکھ پہ کیا تھا؟ چشمہ تھا، عینک وہ لگی ہوئی تھی۔ تو حضرت کو شاعری سے بھی ذوق تھا، تو اس کو دیکھا اور دیکھ کر یہ شعر پڑھا کہ چشمے پہ چشمہ لگایا سوجھی دور کی، ہے اشرف بھائی سمجھ رہے ہو کہ اس کو بھی چشمہ، آنکھ کو کیا بولتے ہیں؟ چشمہ بولا جاتا ہے آنکھ کو بھی، اور وہ بھی چشمہ ہے۔ محسن بھائی تو کیا فرمایا کہ چشمے پہ چشمہ لگایا سوجھی دور کی، مفت میں اندھے بنے صورت ہوئی لنگور کی۔ چونکہ نیا نیا آدمی چشمہ لگاتا ہے تو جاوید بھائی کیا ہوتا ہے، ہر ایک کو جھچتا نہیں ہے، شروع میں وہ اچھا نہیں لگتا، لوگ پھر اس کو دیکھتے رہتے ہیں تو یوزڈ ہو جاتے ہیں، ورنہ شروع میں وہ اچھا نہیں لگتا۔ اچھا اب بعض لوگ کیا کرتے ہیں اسماعیل بھائی کہ بھائی چشمہ، یعنی امک لوگ تو اتلا بخیل کہ પોતાની જાત પર હો પૈસા نہیں ખર્ચે، બીજા پر تو بات دور رہی، اب چشمہ بھی ایسا لے کر آئیں گے کہ وہ مہاتما گاندھی کے زمانے کا دکھتا ہے بھائی محمد، تو وہ جو چشمہ لگاتے تھے تو ویسا چشمہ تو اور آدمی بھدا دکھے گا، تو یار کم از کم کچھ اچھا چشمہ تو جو ہے وہ لے کر اپنی ذات پر، تو ہاں ایسا چشمہ لگاؤ کہ لوگ دیکھتے رہ جائے، ایسا چشمہ ہونا چاہیے۔ لیکن وہ بعض لوگ ایسا چشمہ پہنتے ہیں کہ واقعتاً وہ لنگور نظر آتے ہیں، تو اس لیے پھر فرمایا کہ چشمے پہ چشمہ لگایا سوجھی دور کی، مفت میں اندھے ہوئے صورت بنی لنگور کی۔ اور حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دلیوی رحمۃ اللہ علیہ، ایک طالب علم غیر حاضر تھا، دوسرے دن سبق میں آیا تو اس سے پوچھا کہ کہاں گیا تھا کل، نظر نہیں آیا درسگاہ میں سبق میں، تو عمر میں بھی چھوٹا تھا اور قد میں بھی چھوٹا تھا، وہ مارویہ خاندان کا ہوگا۔ تو اس نے کہا کہ نوساری، ترکے سر میں تھے حضرت، کہ نوساری ڈاکٹر کو آنکھ دکھانے گیا تھا۔ تو ہمارے یہاں یہی بولتے ہیں کہ بھائی چشمہ نمبر ہے یا نہیں ہے، تو ڈاکٹر کے پاس تشخیص کے لیے جاتے ہیں تو اس کو بولتے ہیں آنکھ دکھانا۔ تو کہا کہ ڈاکٹر کو آنکھ دکھانے گیا تھا، حضرت نے فرمایا کم بخت اتنا سا ہے اور بڑے بڑوں کو آنکھیں دکھاتا ہے۔ وہ مشہور ڈاکٹر تھا نوساری کا، بڑا فیمس تھا، تو ایک خاص محاورہ، تو کیا فرمایا کہ اتنا سا ہے چوزا، چھوٹا سا کم بخت، اور بڑے بڑوں کو آنکھیں دکھاتا ہے۔ خیر بہرحال تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ منور رانا، ان کی بینائی سلامت تھی، چشمہ نہیں تھا۔ دیکھیں یہاں کتنے لوگ ہیں، ابھی تو انہوں نے چشمہ نہیں پہنا ہوگا حافظ امتیاز کی طرح، لیکن جب ان کو کوئی چیز پڑھنی ہوگی تو چشمہ، اس لیے کہ دو طرح کا چشمہ ہوتا ہے، ایک دور کا نمبر اور ایک قریب کا نمبر۔ تو عام طور پر دور کا تو آدمی کو نظر آ جاتا ہے، اور قریب کا کم بخت نظر ہی نہیں آتا۔
نہیں سمجھے میرا اشارہ ہیں؟ ایسا ہی نا بھائی محمد؟ ہاں، قریب کا جو ہوتا ہے آستین کا سانپ وہ نظر ہی نہیں آتا. ہاں، اس لیے اس کو بڑے غور سے دیکھنا پڑتا ہے، اس لیے وہ لگا، حالانکہ وہ تو قریب ہے. یہ بھی عجیب بات، دور سے نظر آ گیا، قریب میں نظر نہیں آ رہا ہے اور چشمہ لگا رہا ہے. تو اس سے سمجھو جو قریب کا ہوتا ہے نا کہ سالوں ملی نے مارے ہوں کرے کہ سالوں આપણા હાથે મળીને આપણને સિદ્દિકભાઈ મારે. હા، આસ્તીનનો સાપ જીને કહેવાય કે આપણી જ ખાય ને આપણું જ ખોદે, આપણું ખાય ને આપણું જ ખોદે. ہاں، એવાથી બહુ વાંચવાનું. اسی لیے کہتے ہیں کہ الاقرب فالاقرب، ایک الف سے الاقرب اور دوسرا عین سے. عربی زبان میں عین سے اقرب بچھو کو کہتے ہیں، اور اقرب الف سے جو سب سے قریب کا ہوتا ہے، نزدیک کا، اس کو کہتے ہیں اقرب. تو کہتے ہیں عربی زبان میں محاورہ ہے کہ الاقرب فالاقرب، کہ جو پاس والے ہوتے ہیں وہ بچھو کی طرح ہوتے ہیں کہ وہی ڈنک مارتے ہیں، یاد رکھنا. ہاں، اور وہ قریب کے جلدی نظر بھی نہیں آتے، اس کے لیے پھر وہ خاص نظر لگانی پڑتی ہے، نظر وہ رکھنی پڑتی ہے. ને એટલું બી યાદ રાખવાનું, જે બહુ મીઠો બને ને સમજી જવાનું કંઈક ગડબડ છે. આપણે ત્યાં બી કહીએ કે મીઠી વસ્તુમાં જંતુ જલ્દી પડી જાય, હે ને? મીઠી વસ્તુમાં જંતુ જલ્દી પડે, તો જે બહુ મીઠો મીઠો બને ને સમજી જવાનું કે આપણી કઢી ખાટી કરવાનો છે. ہاں، تو بہرحال کیا ہے کہ قریب کے لیے وہ چشمہ لگاتے. اچھا، مجھے پھر ایک اور بات سمجھ میں نہیں آتی ہے ہاشم بھائی، کہ وہ بھی کیا کرتے ہیں، میری طرف دیکھو، بعض لوگوں کی اسٹائل کیا ہوتی ہے، چشمہ یہاں نہیں پہنیں گے، یہاں پہنیں گے. اب یہ بھی عجیب بات ہے، وہ قریب میں پڑھنا ہے، چشمے کے اندر سے نہیں دیکھیں گے، یہ اوپر سے دیکھیں. عجیب فلسفہ ہے، عجیب منطق ہے. اب قریب کا چشمہ ہے، ارے بھائی برابر لگا، اور چشمے کے گلاسز میں سے دیکھ، کانچ میں سے دیکھ، لیکن وہ بالکل یہاں وہ چشمہ یہاں وہ لگائیں گے اور یوں جو ہے وہ کریں گے. تو میں نے کہا عجیب باولا آدمی ہے. تو بہرحال کیا کہہ رہا تھا؟ ہاں، منور رانا سے پوچھا کہ آپ کی عمر ہو گئی ہے ایک حد تک اور آپ نے ابھی تک آپ کو چشمہ نہیں آیا. تو اس موقع پر انہوں نے یہ شعر کہا کہ مختصر ہوتے ہوئے بھی زندگی بڑھ جائے گی، مختصر ہوتے ہوئے بھی زندگی بڑھ جائے گی، ماں کی آنکھیں چوم لیجئے روشنی بڑھ جائے گی. ماں کی آنکھیں چوم لیجئے روشنی بڑھ جائے گی. ہاں، پھر وہ کہتے ہیں کہ مائیں ایک ایسا احسان کرتی ہے اپنی اولاد پر، ہر اولاد پر. ہاں، ماں کے لیے تو ہر اولاد یکساں ہوتی ہے، گرچہ اولاد کے لیے، ہر اولاد کے لیے ماں یکساں نہیں ہوتی. ہاں، یاد رکھنا. وہ شاعر نے کہا ہے، سناٹا چھا گیا بٹوارے کے قصے میں، سناٹا چھا گیا بٹوارے کے قصے میں، جب ماں نے پوچھا بیٹوں سے میں ہوں کس کے حصے میں. کوئی لینے کو تیار نہیں ہوتا، کوئی رکھنے کو تیار نہیں ہوتا. ہاں، تو ماں تو سب کو پال لیتی ہے. آج کل لوگ کتے پال لیتے ہیں لیکن ماں نہیں پالی جاتی، چونکہ کم بخت کتے ہی بن چکے ہیں. تو میں نے کہا کتے سے تو وفاداری سیکھو، کہ وہ کتے کو پالتے ہیں تو کتا وفاداری کرتا ہے. ارے کم بخت تو نے ماں کو نہیں رکھا، ماں کو نکال دیا، تجھے وفاداری سیکھنی ہے انسانوں سے نہیں تو اپنے کتے سے ہی سیکھ لیتا ہے، کتے سے ہی جو ہے وہ وفاداری سیکھ لیتا. تو منور رانا کہتے ہیں کہ ہر اولاد، ماں جو زندہ ہوتی ہے وہ ایک ایسا احسان ہے جو کوئی چکا نہیں سکتا. یہ قرض ہے. وہ کیا؟
اولاد چاہے جتنی بڑی ہو جائے، ماں کے لیے تو بچہ ہی ہوتا ہے۔ 60 سال کا ہو گیا، ماں 80-85 سال کی ہے صدیق بھائی، تو وہ تو کیا کہے گی؟ بیٹا ہی کہے گی، اس کے لیے تو وہ چھوٹا ہی ہے، ابھی بیٹا ہی ہے۔ جب تک بیٹا جاب پر سے، شاپ پر سے، کام پر سے گھر نہیں آ جاتا، ماں بے چین رہتی ہے۔ ہاں، اس کو چین نہیں پڑتا، راتوں کو بھی وہ سوتی نہیں ہے۔ میرا چھوٹا بھائی ہے انڈیا میں، شاپ چلاتا ہے، تو وہ رات کو دیر سے آتا ہے، میری ماں سوتی نہیں ہے، وہ رات کو 2:30 بجے آتا ہے، 2:30 بجے وہ، تو ہم نے ماں سے کہا کہ اب تو وہ بڑا ہو گیا ہے، وہ بھی بیٹے والا ہو گیا ہے، چابی بھی اس کے پاس ہوتی ہے، زیادہ دور بھی شاپ نہیں ہے، وہ آ جائے گا، آپ سو جایا کرو، آپ کی صحت کے لیے اچھا نہیں ہے رات کو جاگنا۔ اور پھر وہ مائیں صبح کے بعد تھوڑی سوتی ہے پھر، ہے ہاں، لیکن وہ کہتی ہے، وہ والدہ میری فرماتی ہے، مفہوم ہے کہ بیٹا میں سونے جاتی ہوں، لیکن وہ جب تک نہیں آتا مجھے چین نہیں آتا ہے۔ ہاں، میں میری گھر کی بات آپ کو سنا رہا ہوں کہ جب تک وہ آ نہیں جاتا مجھے نیند ہی نہیں آتی۔ حالانکہ عجیب بات یہ ہے کہ ان کی جو دوائی ہے بیماری کو لے کر، تو ان میں سے ایک دوائی میں گھین ہے۔ کیا ہے اس میں؟ جن آپ نے گھیننی دوا کی ہے کہ اناتی اونگ آوے، تو وہ گھین کی دوا جو ہے وہ لیتی ہے، لیکن پھر بھی اس کو نیند نہیں آتی، ان کو نیند نہیں آتی۔ ہاں، تو یہ مائیں جو ہیں وہ ہوتی ہیں، جب تک نہیں آتا اس کو نیند نہیں آتی۔ તમારે બૈરીનો ફરક ને માનો ફરક જોવો હોય તો આમાં સમજી લેવાનું હે। બૈરું આપણું 1, 1.5, 2 વાગ્યા હોતી વાર જો હે, પછી આપણે હું તો ખર્રાટા લેતો હોય, માને જઈને જોવું તો જાગતી હોય, માં જાગતા હોય, કોઈ દાડે ટ્રાય કરજો હોય તો। હા, પણ બૈરા હાથે લડતા ન કે, એ પહેલી ગુજારિશ છે, સમજ પડી ગઈ નહીં? હા, બહુ હિંમત કરીને પછી બૈરુંને કહે કે જો તને કાલે રાતનું જ કેમ, મને આવતા મોડું થયું, માં જાગતા હતા, પણ તું જે છે તે હુઈ ગયેલી હતી। તે કહેવાય કેટલીક વાર જોઈએ, તમે બી આવવામાં જે છે તે હદ કલાકે મોડું કરવામાં તો પછી હુઈ જ જાય ને, હે। और माँ क्या कहेगी? नहीं नहीं बेटा, मैं तो सो गई थी, बस अभी वो पेशाब के लिए उठी मैं, और तू भी आया है। वो पेशाब के लिए मैं तो उठी थी, वो एक तकाजा था तो मैं उठी थी। नहीं नहीं, मैं तो सो गई थी, हालांकि वो सोई नहीं थी। हाँ, माएँ नहीं सोती। किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि माँओं को असल नींद, चैन और सुकून की कब्र में जाकर ही आती। जैसा सोना चाहिए माँओं को माँ बनने के बाद, वो सो ही नहीं पाती। हाँ, माँ होनी चाहिए, लेकिन माँ होनी चाहिए। तो माएँ कब्र में जाकर ही चैन की नींद सोती है, वरना वो दुनिया में चैन की नींद नहीं सो पाती। आधी बीमारी माँओं को औलाद की वजह से लग जाती है। हाँ, औलाद करतूत ऐसे करती है, काम ऐसे करती है कि माएँ बोल नहीं पाती, ये औलाद माँओं को बीमारी में मुब्तला कर देते हैं, चैन सुकून उनका गारत कर देते हैं। तो मुनव्वर राना ने कहा कि ये ऐसा कर्ज है कि जब तक मैं घर ना आऊँ मेरी माँ सोती नहीं है। हाँ, वो सजदे में रहती है। तो उन्होंने कहा, बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है। मुनव्वर राना कहते हैं, बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है, ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है। हाँ, कि पावर मिल गया, कुर्सी मिल गई, माल मिल गया, ओहदा मिल गया है, फरमाया कि इस पे इतराओ मत। हाँ, ये माल ने किसी से वफा की है, कुर्सी ने किसी से वफा की है, ओहदे ने किसी से वफा की है, ताकत और पावर ने किसी से वफा की है? नहीं की है। दुनिया की तारीख उठाकर देख लो। इसलिए पायजामे से बाहर मत निकलो, अपनी औकात मत भूलो। जिस कुर्सी पे आज तुम बैठे हो कल कोई और बैठा था, और कल कोई और बैठेगा। हाँ, याद रखो।
تو بہرحال منور رانا نے کہا کہ بلندی دیر تک کس شخص کے حصے میں رہتی ہے، اونچی عمارت ہر گھڑی خطرے میں رہتی ہے، یہ ایسا قرض ہے جو میں کبھی ادا کر ہی نہیں سکتا۔ ماں کے تعلق سے کہا یہ ایسا قرض ہے جو میں ادا کر ہی نہیں سکتا، میں جب تک گھر نہ لوٹوں میری ماں سجدے میں رہتی ہے، میں جب تک گھر نہ لوٹوں میری ماں سجدے میں رہتی ہے۔ یہ ہوتی ہے ماں۔ ہاں، سجدے سے مراد یہ ہے اگر سجدے میں نہیں بھی ہے، یعنی بظاہر کہ لیکن وہ فکر، چنتا، ووری اسی کے اندر جو ہے وہ ہوگی، جو میں نے ابھی آپ کو بتایا۔ چلے اب وقت نہیں ہے، مجھے جانا ہے، تو اب میں آپ کو قرآن کریم کی ایک آیت بھی ماں کے تعلق سے سنا دوں۔ اور ہر آدمی کی ایک خواہش ہوتی ہے، ہر آدمی کی، میری، آپ کی، سب کی، اور وہ خواہش کیا کہ اپنی آیو وધી જાય۔ સિદ્દિકભાઈ શું વધી જાય؟ આયુ ખબર ને? હા, દાળ ખાઈ ખાઈને વાયુ તો થઈ જાય, હે અશોકભાઈ? તો વાયુ તેવી રીતના આયુ यानी उम्र, एज, हर आदमी चाहता है ना कि उम्र क्या हो, लंबी हो, उम्र बढ़ जाए, ये फितरी तकाजा है। इसीलिए यहाँ एक नुक्ता याद आया, याद रखो। अल्लाह अकबर। उलमा ने कुरान करीम से और अहादीस मुबारका से कैसी कैसी गहरी बातें हैं और कीमती मोती निकाले। हज़रत मौलाना मोहम्मद मंजूर नौमानी साहिब नव्वरल्लाहु मरक़दहु कुरान करीम की चंद सूरतों की उन्होंने तफसीर की है, वो छप चुकी है किताबी शक्ल में। उसका नाम है दर्स कुरान, और मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह है वो। तो उसमें मोहसिन भाई वो एक जगह लिखते हैं कि दुनिया में हर आदमी की ख्वाहिश होती है कि लंबी ज़िंदगी उसको मिले, हैं? ડોહાબાજીના ટાંટિયા નહીં ચાલતા તો બી એવું ચાહે કે કંઈ નહીં, એમ કે બેડમાં પડેલો તો પડેલો પણ યુટ્યુબ તો જોવાનું મળે ને, હે? હવે તો ડોહા લોકોને કંઈ વાંધો નહીં। હવે તો ડોહા લોકો પહેલાં તો બેડમાં પડીને હાસીમભાઈ કંટાળતા, હવે તો આ જોયા કરે, હે? હવે એ લોકોને આમાં બહુ ભારે ટાઈમ પાસ થાય, બિલકુલ ફ્રી, હે? હા, જીઓ ઇન્ડિયામાં જે કંપની છે मोबाइल इंटरनेट आपे जियो, तो ते भी डोहा लोगों ने कही कि खूब जियो, हैं? हाँ, तो अब वो जो है वो देखते हैं शबीर चचा, हर आदमी की ख्वाहिश होती है, मेरी भी, आपकी। जन्नत की जो नेमतें हैं, कुरान करीम बार बार कहता है, आप पढ़ना कि पहला पारा जहाँ हाफ पारा खत्म होता है, अर्धो सुपारो जहाँ पूरो था, पहलो सुपारो सूरह बकरा, इन्हीं छेल्ली आयत आ छे कि वल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति उलाइका अस्हाबुल जन्नह, वल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति उलाइका अस्हाबुल जन्नह हुम फीहा खालिदून। ये जगह जगह आपको मिलेगा जहाँ जन्नत की नेमतों का तज़किरा होगा, साथ में ये होगा कि हुम फीहा खालिदून। उससे आगे आ जाए पहला पारा सूरह बकरा, जन्नत की नेमतों का तज़किरा है कि वबश्शिरिल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात अन्न लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अन्हार। मैं छोड़ रहा हूँ दरमियान में से, आगे अल्लाह ने फरमाया वलहुम फीहा अज़वाजुम मुतहहरा वहुम फीहा खालिदून। क्या माना कि जन्नती उसमें हमेशा रहेंगे, कभी मौत नहीं आएगी। अच्छा, अब इंसान की ख्वाहिश दूसरी जाकिर भाई क्या होती है कि यार आप जीवे भी जरा तंदुरस्त भी होय, हैं? हाँ, એટલે જ માણસ પછી જરા ચાલી પછી ખાવામાં બી બહુ એહતિયાત કરે, हैं? हाँ, ખાય ઓછું ચાલે વધારે, તો જ સાલું ગાલું ચાલે વધારે, हैं?
તો જ આ ગાલ્લું સાલું ચાલે વધારે, એટલે હવે ચાલુ જે છે તે વધારે પડે. હે સિદ્દીકભાઈ, તો ક્યા હૈ, आदमी चाहता है लंबी जिंदगी हो, सेहत वाली हो, के बिल्कुल फिट. हाँ, तो अल्लाह ने दोनों नेमतें दी कि कोई जन्नती जन्नत में बूढ़ा होगा ही नहीं, जवान ही जवान रहेगा. હે મને ને ભાઈ મોહમ્મદ ને કોઈ એમ કહે કે હજુ તો તમે જુવાન જ લાગે તો આપણે તેને બહુ દુઆ દે, હે કે સાલો 45 નો મેં થઈ ગયો એમ કે પછી બી આપણું કે જવાન લાગે એમ કે તો બહુ ભારે. આપણે કોઈની દુઆ લેવું હોય ને તો કોઈ 45-50 વર્ષના કહી દેવાનું કે હજુ તો તું તેવું જ લાગે જેવો 20માં લાગતો. હે હા, પછી જો કેટલો ફોર્મમાં આવે. તો હર આદમી અશરફભાઈ ક્યાં ચાહતા હે કે જરા હા वो जो है નજર આવે. ને તેમાં બી માણસ બધાથી વધારે બેઇજ્જતી ક્યાં થાય ખબર, જ્યારે આપણું બૈરું આપણને એમ કહી દે કે હવે તમે આવી થાય કા મરી ગયા, હવે ભાઈ કેવા પેલા નીચે દટાઈ ગયેલા હારા. હે હા, જ્યારે કોઈ એમ કહે કે તું હજુ જવાન દેખાય તો બહુ ખુશ, ને બીજા કોઈ ડોહા કહે તો કઈ નહીં, પણ બૈરું એમ કહે કે હવે તમે ડોહા થઈ ગયા, તમે પતી ગયો. હવે तो बहरहाल क्या है, ये दोनों नेमतें होगी. जन्नती जन्नत में नौजवान होगा और जवानी भी भरपूर. कितने साल का होगा, 30. अरे कहाँ 18 है. हाँ, तो તમે યાર બહુ નીચે આવવા માંગે. પછી 18માં જવાની હોય ને પણ બહુ અક્કલ નહીં હોય, હે જોશ હોય, હોશ નહીં હોય. 18માં 33માં જોશ બી હોય ને હોશ બી હોય. હે એટલે 33 ના હોય. हाँ 33 જે છે તે યાદ રાખવાનું. હે कितने के होंगे, देखिए वो नौजवान जो हैं वो होंगे और कभी मौत नहीं आएगी. वो हदीस आपने सुन रखी है, मफहूम है कि चित कबरा, वो जानवर की शक्ल में मौत होगी और हज़रत यहिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसको क्या करेंगे, ज़बह करेंगे. जन्नती भी देखेंगे, जहन्नमी भी देखेंगे. अल्लाह फरमाएंगे देख लो आज हमने मौत को भी मौत दे दी है, मौत को भी मौत आ जाएगी. और उस वक्त जहन्नमियों को इतना दुख होगा कि पूछो मत. क्यों, वो भी हम फीहा खालिदून. तो अल्लाह एक तो हर आदमी दुनिया में नौजवान रहना चाहता है, तो इसलिए हाँ पहला આપણે દાઢીના અંદર બધા લાલ દાઢી કરતા હતા, પછી બ્રાઉન કરતા થયા. મોલી તારીખ જમીનને જોઈ તો સાલું એક બી જે છે બાલ ધોરો જ નહીં દેખાય. હે હા એકદમ કારા. તો હવે આપણને લોકો આવીને પૂછે કે મોલ સાહેબ, પહેલાં બધા મોલ સાહેબ લોકો, મુફ્તી સાહેબ લોકો કહેતા કે બાલ ધોરા થઈ જાય પછી લાલ દાઢી કરવાનું, એમ કે મહેંદી લગાડવાનું કે બીજું કંઈ કે બ્રાઉન, તો કારા લગાડાય કે નહીં. ને આપણે એને કહીએ કે કારા, તે તરત જ બોલે હે એટલે મારી તારીખ જમીલ એમ કે બિલકુલ કારા દેખાય. હે કે તે જે છે તે એમ કે કારા લગાડે, એમ કે કારો, એમ કે તો આપણાથી કારો ખિજાબ નહીં થાય. हाँ तो हर आदमी चाहता है कि क्या रहे, जवान. देखा हाँ, जोई ली तो नहीं मिले ना. तो बहरहाल क्या है, जवान. हाँ हर आदमी क्या रहे, जवान जो है वो रहे. वो ये चाहता है जन्नत में ये नेमत मिलेगी और हम फीहा खालिदून, हमेशा हमेशा रहेंगे, जिंदगी खत्म ही नहीं होगी. है काल बाल पर जवा दी. अच्छा अच्छा, कारा बाल तो कही तो दीदू भाई. ના ના, ખુલાસો કરવા હારું તો મારે જવાનું છે હમણાં. પછી વાત બીજી તરફ નીકળી જાય. હવે સાંભળી જવા છે કે પછી ઇન્શાલ્લાહ ખુલાસો. चले जल्दी जल्दी. तो मौलाना मंजूर नौमानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि ये इस पे गौर करो, इंसान की ख्वाहिश अल्लाह सबसे पहले कह रहे तुम्हारी ये ख्वाहिश जन्नत में पूरी होगी. हाँ, और दूसरा मैं कह रहा था हर आदमी चाहता है उम्र ज़्यादा हो. इमाम बुखारी अलैहिर्रहमा का नाम तो सब ने सुना है. बुखारी शरीफ उनकी किताब मशहूर ज़माना है, लेकिन उनकी इसके अलावा भी कि उन्होंने कुतुब लिखी है. उनमें एक किताब है जिसका नाम है अल अदबुल मुफरद. किताब का नाम क्या है, अल अदबुल मुफरद. आखिरी बात, फिर मैं गुफ्तगू ख़त्म कर रहा हूँ. कुरान करीम की आयत तो मैं आपको समझा ही नहीं पाया, वक्त हो गया, लेकिन ये ख्वाहिश हर एक की होती है इसलिए बता दूँ. अल अदबुल मुफरद में इमाम बुखारी अलैहिर्रहमा ने अजीब अंदाज इख्तियार किया. ये जो किताबें लिखी गई ना, उसमें फर्स्ट हदीस जो होती है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि मुहद्दिस कहाँ से अपनी किताब को शुरू कर रहा है. इमाम बुखारी अलैहिर्रहमा
اپنی اس کتاب کو ماں باپ کے حقوق کیا ہے وہاں سے شروع کر رہے ہیں، ماں باپ کے حقوق سے پہلی روایت وہ لائے. کس میں؟ بھائی بخاری شریف مت سمجھیو، میں الادب المفرد کہہ رہا ہوں، نہیں تو પછી કોઈને જઈને પૂછે ને હારું મરી જ ભૂલ કાઢે તમે લોકો હે. તો الادب المفرد એમાં 6 નંબરની હદીસ. કેટલા નંબરની? 6 નંબરની ગાલિબન જે છે તે હદીસ છે. એમાં ઇમામ બુખારીએ હુઝુરનો ઇરશાદ નકલ કર્યો કે આપ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમને ફરમાયા કે મન બર વાલિદૈહ તૂબા લહુ زادallahu فی عمرہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. یہ فرمایا مفہوم ہے جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی لمبی ہو، اس کی آیو زیادہ ہو، وہ بڑی عمر کو پہنچے، لمبی زندگی پائے، تو حضور نے اس کا نسخہ یہ بتایا کہ ماں باپ کی جم کر خدمت کرو، ماں باپ کی خوب خدمت کرو، اور اگر ماں باپ میں سے کوئی ایک ہے تو دونوں کی خدمت کرو. جو اولاد ماں باپ کو خوش رکھے گی، ان کی خدمت کرے گی، دنیا میں اس کا ریوارڈ یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہ اس کی زندگی میں برکت ہوگی. کیا ہوگی؟ برکت. ایک اور روایت کا مفہوم ملا لے، ابھی ذہن میں آیا. حضور نے یہ فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو بوڑھوں کی کیا کرے گا؟ خدمت کرے گا، ادب کرے گا، عظمت کرے گا، تو فرمایا کہ وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کہ وہ بڑھاپے میں نہ پہنچ جائے اور اللہ ایسے لوگ پیدا نہ کر دے جو اس کی تعظیم کرے، جو اس کا ادب کرے. اس میں بھی بتایا گیا کہ بوڑھوں کی خدمت کرو تو کیا ہوگا کہ اللہ تم کو موت نہیں دے گا جب تک کہ تم بوڑھے نہ ہو جاؤ اور ایسے لوگ پیدا نہ کر دے جو تمہاری خدمت نہ کرے. تو یہ 2 نسخے ہیں. اور ماں باپ ویسے بھی بوڑھے ہوتے ہیں، اگر ہم 40-45 کے ہو تو ایک تو ماں باپ بھی ہے اور پھر بوڑھے بھی ہے. ہاں، تو ان کی خوب خدمت کرو، ان کو راضی رکھو، خوش رکھو. لیکن یہ بات یاد رہے کہ ہماری شریعت نے حدود بتائی ہے، ماں باپ کو خوش رکھنے میں بیوی اور اولاد کے حقوق کو بھی ضائع نہ کرو. ہاں، بیلنس رکھو. بیوی کے بھی حقوق ہے، اولاد کے بھی حقوق ہے، ماں باپ کے بھی جو ہیں وہ حقوق ہے. تو اگر یہ کرو گے تو زندگی میں کیا ہوگی؟ ارے بولو، برکت جو ہے وہ ہوگی. اور ہر آدمی چاہتا ہے نا. ہاں، تو بس یہ 2 کام کرو. اور یہ ہمارے ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے ہیں بڑی عمر کے بوڑھے، ان کی بھی خدمت کیا کرو. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت.